फाटा इस्लाहात और नई हल्का बंदियां, हुकूमत कानून साजी में पीछे, फाटा इस्लाहात पर अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। हुकूमत ने हल्का बंदियों के सेनेट में ताखीर को इलेक्शन इल्तवा की साजिश करार देते हुए जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी। मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, गुजरात इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त का खौफ। भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान पर गुजरात इंतखाबात पर असर अंदाज होने के इल्जाम आयद कर दिए। और टेक्नोलॉजी पर मुनहसर सनती इनकलाब, पाकिस्तान में दस्तक देने को। हमारी सनत और मईशत इस इनकलाब के लिए कितनी तैयार? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज भी फाटा इस्लाहात से मुतल्लिक बिल पर अपोजिशन जमातों का वॉकआउट, ना हुकूमती नुमाइंदों ने पीर एजेंडे से हटाने की वजूहात वाजे की। बस वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कह डाला कि बिल में तकनीकी खामियां थीं और जुम्मे को पार्लिमानी पार्टियों के अरकान का इजलास तलब कर लिया। दूसरी तरफ सेनेट में हल्का बंदियों के बिल पर पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है। प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताखीर से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। भारतीय रियासत गुजरात के असेंबली के इंतखाबात 14 दिसंबर को होने हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को मकामी सियासत में खित्ते की सियासत को घसीट लिया। उनका कहना था कि कांग्रेसी रहनुमा मनीष शंकर आयर के घर पर खाने पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर एहलकार भी मौजूद थे, जिसके बाद आयर ने मोदी को नीच कहा था। मोदी को इससे गुजरात के इंतखाबात में पाकिस्तानी साजिश नजर आई। कांग्रेस और पाकिस्तान के दरमियान इंतखाबात को मुतासिर करने की साजिश के हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया कि भारत में इंतखाबात अपने बलबूते पर जीतने चाहिए, ना कि जाली साजिशों की बुनियाद पर। हम इन तबादला इल्जामात का वोट और गद्दारी के सर्टिफिकेट के पस मंज़र में जायजा लेंगे। और आखिर में डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में मुआशरा और मईशत इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि इसको समझना और इससे निमटने की हुकूमतों के ये बस के बाहर काम है। ताहम नई टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को बहुत फ़ायदा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ये समय है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पार्लियामेंट में कानून साजी के दो अहम तरीन मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है। कौमी असम्बली में फाटा इस्लाहाती बिल और सेनेट में नई हल्का बंदियों के बिल के हवाले से जानते हैं न्यूज़ वाइज के नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा से। जी फयाज, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कानून साजी के दो अहम तरीन मामलात पर क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? कल जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो एजेंडे में फाटा इस्लाहाती बिल जो है वो शामिल था, ताहम फिर अचानक ये जो आइटम नंबर था वो इस एजेंडे से निकाल दिया गया जो फाटा इस्लाहाती बिल का था। और उसके बाद ये खबरें आई कि हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान के कहने पर जो है वो ये एजेंडे में से निकाला गया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने जो है वो शोर शराबा भी किया। दूसरी जानिब जो सेनेट में आइनी तरमीमी बिल है नई हल्का बंदियों का, वो कम अज़ कम 3 मरतबा जो है वो सेनेट के एजेंडे में हुकूमत की जानिब से रखा गया। ताहम नंबर गेम्स जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 70 के करीब बनती है, वो हुकूमत जो है वो सेनेट के अंदर पूरा ना कर सकी, इसलिए वो बिल जो है वो पास ना हो सका। अब जो पार्लियामानी ज़राए हैं उनका ये दावा है कि हुकूमत किसी न किसी तौर पर ये जो फाटा इस्लाहाती बिल है इसको सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है अपोजिशन के साथ नई हल्का बंदियों का जो आइनी तरमीम बिल है उसके हवाले से, कि एक तरफ जो है वो अपोजिशन जमातों पर दबाव बढ़ाया जाए ताकि सेनेट के अंदर जो है वो नई हल्का बंदियों का आइनी तरमीमी बिल है उसको मंजूर करवाया जाए, और दूसरी जानिब जो है उसके बदले कौमी असम्बली में फाटा इस्लाहाती बिल जो है वो पेश किया जाए। दूसरी जानिब जो है वो ज़राए हैं जो इस्लामाबाद के, उनका यह भी दावा है कि गुज़श्ता पूरे हफ्ते के दौरान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात के दरमियान बैकडोर जो है वो राब्ते रहे हैं। और जो एक अहम बात है वो ये इन राब्तों के दौरान सामने आई कि सिर्फ हल्का बंदियाँ जो है नहीं, वो इसका एजेंडा नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा कई अहम एजेंडा इस बात के ऊपर गौर करना था कि क्या मुल्क में जो है वो नए इंतखाबात कबल अज़ वक्त भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान जमात के अंदर एक सोच जो है वो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रही है कि मार्च में जब नायब अदालतों से हुक्मरान जमात के हवाले से, मियाँ फैमिली के हवाले से फ़ैसले आने हैं उस वक्त, और ख़ास तौर पर जब हुदैबिया पेपर मिल जो केस है और मॉडल टाउन केस है उनमें तेज़ी आने से पहले जो है वो मुल्क में एक अबूरी सेटअप जो है कायम किया जाए, ताकि हुकूमत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सारे मामले से सियासी फ़ायदा उठा सके और फिर अपनी एक बेहतर जो सियासी कैंपेन है वो शुरू कर सके। तो इस वक्त की जो मालूमात हैं वो यही है कि फाटा इस्लाहाती बिल के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने इजलास के बाइकाट का फैसला किया है जब तक ये बिल जो है वो पेश नहीं किया जाता। और दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने जुम्मा के रोज़
روز ایک پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں جو اہم ترین بل ہیں، نئی حلقہ بندیوں کا ترمیمی بل اور فاٹا کا اصلاحاتی بل، وہ جو ہیں وہ اس میٹنگ میں، اس اجلاس کے اندر ان دونوں بلوں کے اوپر غور کیا جائے گا۔ جی شکریہ فیاض۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی نوید قمر صاحب۔ بہت بہت شکریہ نوید صاحب وقت دینے کا۔ نوید صاحب، فیاض راجہ کی آپ نے سنی، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ فاٹا اصلاحاتی بل اور جو حلقہ بندیوں کا بل ہے، سودے بازی چل رہی ہے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی کے ذہن کی اس طرح ہے کہ اس طرح ذرائع ہیں اور پیپلز پارٹی میں ہی کچھ ذرائع ہیں جو بتا رہے ہیں اس طرح کی سوچ ہو سکتا ہے حکومت کی ہو، کہ ہماری طرف بالکل نہیں ہے۔ دو بالکل الگ چیزیں ہیں، دونوں چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فاٹا کا ایک بہت پرانی ڈیمانڈ ہے، اور صرف پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کی اور فاٹا کے ممبرز کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ سارا عمل اس سال پورا چلتا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس کے ساتھ جوڑنا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ساتھ کوئی سینس نہیں بنتا۔ لیکن کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے کہ اگر یہ ہم کروائیں گے تو آپ یہ کروا لیں؟ نہ میرے سامنے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، نہ ہی میرے علم میں ہے کہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسی بات ہوئی ہے۔ آئی تھنک نہیں، دس از جسٹ کائٹ فلائنگ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے خود آرڈر آف دا ڈے پہ یہ بل رکھا، جی وہ آرڈر آف دا ڈے سرکولیٹ ہوا، ہمارے پاس ابھی تک کاپی اس کی پڑی ہوئی ہم نے پرنٹ آؤٹ پہ لیا تھا نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ سے، تو وہ موجود تھا۔ تو اس کے بعد آل آف اے سڈن اس کو غائب کر دینا، یہ شوز کہ دیر از سم میجر کنفیوژن گورنمنٹ کے رینکس میں اس وقت۔ ان کو پتہ نہیں چلتا، پینک کرتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں۔ جب کمٹمنٹ ایک ہو چکا ہے، یہ پورا پیکج گورنمنٹ نے پتہ نہیں کتنے 6-8 مہینے لگائے اس پہ، پیکج بنایا سب کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد، اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے اس وقت امپلیمنٹیشن کے لیے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا ٹو فاٹا، دیٹ از آل۔ مطلب ان کو اسی طرح سے شہری سمجھنا یا ان کو اتنے حق دینا جو کہ باقی پاکستانیوں کے ہیں، اور وہ بھی صرف رائٹ ٹو اپیل ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو اب اس سے بھی اتنا پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ مطلب اپنے کولیشن پارٹنر، لیٹ می ٹیل یو ویری ڈائریکٹلی، ہاں دو اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اجگزئی صاحب، دونوں کے لیے بہت مجھے عزت ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فاٹا کے تمام عوام کے حقوق جو ہے وہ اس پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح سے۔ لیکن نوید صاحب، ایک یہ بھی بات ہے نا کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو جتنے اتحادی ان کی ضرورت بھی ہے، کہ اگر پیپلز پارٹی، طاہر القادری، پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہے تو they need as many people as they can get۔ نہیں تو پھر at what cost? At the cost of the people of فاٹا؟ کیا فاٹا کی جو پاپولیشن ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی؟ یہ تو خیر ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں، نئے سیئرز ہیں، کہ بھئی نہیں یہ کرو، لیکن حکومت کیا اس طرح سے کر سکتی ہے کہ؟ تو آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ جمعے کو جو پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس جو رہنما ان کا بلایا گیا ہے، جی کیا بیچنے کی کوشش کریں گے؟ کیا کیا بیچنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ فاٹا پہ اگر حکومت کے پاس کوئی چیز ہے بات کرنے کی، ہم سننے کو تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز ایک ہاتھ سے دے کے دوسرے ہاتھ سے واپس دے دیں، یہ نہیں، دس از ناٹ آن۔ اچھا، اب حلقہ بندیوں کا بل، ویسے تو آپ سینیٹر نہیں ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی نے بھی مشروط تھی مجھے معلوم ہے، لیکن منظور کرا لیا، مہینہ ہو گیا ہے، سینیٹ میں نہیں پاس ہو رہا۔ ہاں تو حکومت سے پوچھیں نا۔ نہیں، یہ تو پیپلز پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی ظاہر ہے، کیونکہ اگر میجورٹی حکومت ایک بل آ رہی ہے، میری حکومت ہوتی، میں پرائم منسٹر ہوتا تو میں کیا کرتا؟ کیا میں دنیا کے دورے کر رہا ہوتا اور پیچھے میرا جو ہے لیجسلیٹو بزنس جو سب سے اتنا، میری بات سن جائیں پلیز۔ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے تمام ایفرٹس جو کرنے تھے، ان کے تمام ممبرز جو آنے تھے، ان کے الائز کے تمام ممبرز جو آنے تھے،
وہ ہر وقت موجود رہے ہیں, صرف اپوزیشن نہیں ہے. یہ کہاں کی, ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے بابا. لیجسلیشن تو حکومت کا کام ہوتا ہے, اپوزیشن لیکن یہ اگر آپ نوید صاحب سمجھانا مجھے آپ سمجھا دیں کہ اگر پیپلز پارٹی کے جو رکن قومی اسمبلی انہوں نے پاس کروا دیا قومی اسمبلی میں, سینٹ میں 3 بار اس کو یہ بزنس میں ممبرز ہیو بین ایبسنٹ نا, گورنمنٹ کے بھی ایبسنٹ رہے ہیں اور اپوزیشن کے بھی ایبسنٹ رہے ہیں, اس لیے کہ کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. ایک تو چیز پیپلز پارٹی کا جو بیسک ایشو ہے, جو نیشنل اسمبلی میں کمٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھے تھے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے, آپ کو سینسس کے فگرز کے ساتھ پرابلم ہے, ہم سینسس کی 5% آڈٹ کرائیں گے. کیا کیا ہے؟ کوئی آڈیٹر اپوائنٹ کیا ہے؟ کوئی آڈیٹر اپوائنٹ کرنے کے لیے کوئی اشتہار دیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ نہیں, گورنمنٹ یہ والی گورنمنٹ یہی کرتی ہے کہ بھئی آج کام نکال لو, کل کا کس کو پتا کیا ٹھیک ہے. لیکن اچھا, پیپلز پارٹی کے جو کچھ مطالبات تھے, ایک تو تھا 5% سینسس بلاکس کا, تھرڈ پارٹی آڈٹ کا, ایک وہ مطالبہ مان گیا. کہاں مانا ہے, کدھر ہے, where is it؟ ایک مہینہ آپ نے خود کہا, آپ نے کہا نا 1 مہینہ ہو گیا. جی 1 مہینہ ہو گیا. کیا کیا؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, مشترکہ مفادات کاؤنسل, اس کے سامنے بھی رکھ دیا. بھی ایسے نہیں ہے نا, ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں, this is not a children's game. CCI میں ایک فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. یہ ہمارا آنیسٹلی ہم 2 to 3% کہہ رہے تھے, MQM نے 5% کہا. The government committed, the Prime Minister himself committed in front of us کہ ہم 5% کرائیں گے. اب وہ کیا یہ جان چھڑا رہے تھے کہ چلو ابھی فی الحال تو ان سے بات کرو. ایسے تو نہیں ہوتی نا, لیجسلیشن نہیں ہوتی ایسے, گورنمنٹ پالیسیز ایسے نہیں بنتی کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے آج کو دیکھیں کل کا دیکھا جائے گا. کہ فاٹا کے لیے بھی یہ کہیں گے کوئی لالی پاپ دیں گے, بھئی لالی پاپ سے کام نہیں چلنے والا. تو یہ جو 5% کا جو تھرڈ پارٹی پروسیس تو سٹارٹ کرو. وہ پروسیس ابھی ایسا ہے کہ پھر سے مشترکہ مفادات کاؤنسل کے سامنے رکھا جائے گا, پھر اپروول ہوگی, کابینہ کی ہوگی. 1 2 3 4 کوئی بھی سٹیپ نہیں ہوا. یعنی کہ آپ کو شک ہے گورنمنٹ, حکومتی نمائندوں گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ ہیز لاسٹ آل آف اٹس کریڈیبلٹی. گورنمنٹ کے صرف کہنے سے کوئی چیز نہیں ہونی ہے جب تک کہ وہ سٹیپس نہ ہوں. سٹیپس لینے میں کیا پرابلم ہے؟ CCI کی I'll tell you, ایک سوال آخری ہے میرے پاس. میں اسی لائن پہ آپ کو پوری بات اندر کی بتاتا ہوں. پرائم منسٹر کے اپنے ورڈز ہیں کہ جی CCI کی میٹنگ میں کیا ہے, وہ تو میں کل بلا سکتا ہوں. اوکے, تو وہ بلائیں. تو کہاں ہے وہ؟ کل آئی نہیں ہے ابھی تک. سو فرسٹ سٹیپ نہیں ہوا تو سیکنڈ تھرڈ فورتھ سٹیپ کہاں ہوگا؟ اور پروسیس ایسا تو نہیں ہے, ایک دن میں ختم ہونے والا تو نہیں ہے. لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مارچ کے 2018 کے سینٹ کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں چاہیے, فریال تالپور صاحبہ کی سینٹ کی سربراہی کے لیے. آل کائٹ فلائنگ, اس میں سے کوئی چیز بات نہیں ہوئی. گورنمنٹ کے ساتھ بات ہی نہیں ہوئی ہے اس ایشو پہ, لیٹر لون کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹ ٹرمز اور کنڈیشنز میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں بھائی. یعنی کہ نیت سے اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے اگر پہلی بات مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس طلب کیا جائے نا, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کیا اس میں پرابلم, اور اس سے ان کی کمٹمنٹ نظر آئے گی. نوید قمر صاحب بہت بہت شکریہ. لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستان پر الزامات. हाई कमिश्नर पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री भारत भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી. મીટિંગ 3 કલાક ચાલી. પાકિસ્તાનના પૂર્વ આર્મી ડાયરેક્ટર જનરલ
अरशद रफीक AMK के गुजरात में अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री बनावा माटे टेको करवो जोइए। जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं वो प्रधानमंत्री पद की शोभा नहीं देता। हम निंदा करते हैं इस बात की कि प्रधानमंत्री ने जो उस संविधान पदों पर रहे, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर जो कल आरोप लगाया, हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कब से ये नियम बना कि खाने में जाने के लिए, शामिल होने के लिए सरकार को सूचना और सरकार से अनुमति ली जाए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त के खौफ से न सिर्फ अपनी सियासी हरीफों को तनकीद का निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी शुरू करते हुए एक बयान में पाकिस्तान की भारतीय गुजरात के इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया। इस पर हम बात करेंगे साबिक सफ़ीर और तज्ज़ियाकार नजमुद्दीन शेख साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब हमें वक्त देने का। पहला सवाल तो ये कि असेंबली के इलेक्शंस हैं गुजरात के, रियासती असेंबली के, तो पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? जो इन्होंने चार्ज लगाया है उसका जवाब मनमोहन सिंह साहब ने पूरी तरह से दिया है। उन्होंने बताया है कि कौन कौन था वहाँ पे, और अलावा हमारे हाई कमिश्नर के सोहेल महमूद जिनको दिल्ली पहुँचे हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए, उनके अलावा और कोई पाकिस्तानी नहीं था। एक और मुसलमान था जो कि नायब सदर हामिद अंसारी पहले हुआ करते थे। उसके अलावा मुझे तो सब नाम पहचाने हुए नज़र आए क्योंकि वो सब यहाँ पे हाई कमिश्नर्स रह चुके हैं। नटवर सिंह का जिक्र किया, राघवान का जिक्र किया, KS वाजपेयी का जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इनके अलावा सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट थे। तो ये जो नाम उन्होंने लिए, मेरी गुजराती कोई ख़ास अच्छी नहीं है, लेकिन ये अरशद रफ़ीक वग़ैरह के जो नाम लिए उनमें तो कोई सदाकत नज़र नहीं आती। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप के साथ ज़्यादती की है, क्योंकि अब जब रिएक्शन किया उन्होंने, तो जो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन ने कहा है, फॉरेन ऑफिस ने, उन्होंने कहा कि साहब इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये झूठ है और हमें आप इन्वॉल्व करने की कोशिश न करें। तो उन्होंने इस पे स्टेटमेंट दी, लेकिन मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास कोई जवाब था नहीं। और जो अभी नजमुद्दीन साहब, गुजरात जो है मोदी साहब की एक ताकत का मरकज़ रहा है, हिस्ट्री भी है, तारीख़ भी है, तो क्या इतना ख़तरा कि सीटें खो जाएंगी कुछ बीजेपी की? जी है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। पटेल का उन्होंने नाम लिया, आई थिंक उनको पटीदार कहते हैं वहाँ पे। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है और उनकी शायद कांग्रेस के साथ अलायंस हुई है। और इस वक्त नज़र आ रहा है, और जिस किस्म की स्टेटमेंट मनमोहन सिंह साहब ने दी उससे भी ये वाज़ेह होता है कि मोदी साहब ने ये एक डेस्परेट स्टेप लिया है, एक स्टेप लिया है क्योंकि उनको शिकस्त नज़र आ रही है। अब किस हद तक इसमें सदाकत है इसका तो पता कुछ दिनों के बाद चलेगा, क्योंकि गुजरात में इलेक्शंस भी 2 फेजेस में होने हैं और अभी तक हम पता नहीं है कि किस हद तक ये जो अलायंस है कांग्रेस की वो सक्सेसफुल हो। लेकिन ये ज़रूर है, तो जो पाकिस्तान कार्ड है वो क्या कामयाब रहता है गुजरात में, इंडिया में, इंतखाबी अमल में? देखिए, अब दोनों ने इस्तेमाल किया, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब की जो स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने पूछा कि आप क्यों गए थे पाकिस्तान, बिन बुलाए आप पहुंच गए नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी पे, और आपने ये किया जबकि वाक़े हो चुके थे जिनको हमने दहशतगर्दी के वाक़े कहा था, और उसके बाद आपने पठानकोट में ISI को आने दिया। तो दोनों ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान को।
کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پاکستان کے ساتھ الائنس ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہے، کیونکہ آپ نے یہ چیزیں کی جن کی آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا آن اے ڈپلومیٹک فرنٹ. تو مسئلہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ گجرات ابتدائی چیز ہے، اور یہاں پہ شاید مودی صاحب، کیونکہ یہ اس کی اپنی ہوم سٹیٹ ہے، اس میں وہ چاہیں گے کہ کسی قسم کی شکست نہ ہو. بی جے پی کی جو پوزیشن رہی ہے اس کو وہ بڑھائیں، لیکن اور ان کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اینٹی انکمبنسی فیکٹر نہیں ہوگا ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ بہت کام کیا ہے، ہم نے بہت وکٹریز حاصل کی ہیں. لیکن جو جس قسم کی سٹیٹمنٹ مودی صاحب نے دی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ منموہن سنگھ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف ڈیسپریشن، اینڈ ایز اے پرائم منسٹر ان کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اب ان کو معافی مانگنی چاہیے. تو یہ اب تو ایک نیا نجم الدین پہلو. صاحب، یہ تو ہوئی ظاہر ہے مودی صاحب کی اگر ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر کانگریس اور راہل گاندھی کو بھی دیکھیں تو ان کے بھی جو تقاریر ہیں، بیانات ہیں، وہ بھی ایک طرح جو انتہا پسند، یعنی کہ جو ہندوتوا نیریٹو یا ایجنڈا، وہاں بھی کچھ جھلکی وہاں بھی نظر آ رہی ہے. جی دیکھیے، ابھی تو ان کو ایک بہتر پوزیشن مل گئی ہے، اور وہ ابھی تک ہندوتوا کی طرف اس نوعیت کا رخ نہیں لیا ہے جو کہ مودی صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے. اور گجرات میں آئی تھنک اس فیکٹرز کو کم اہمیت دی جائے گی، زیادہ اہمیت دی جائے گی کہ یہ جو بہت ایک طاقتور کمیونٹی ہے، انہوں نے اپنی الائنس کانگریس کے ساتھ کر لی. یہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، صرف پڑھ کے ہندوستانی رپورٹس پڑھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بی جے پی کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے، اور مودی کے لیے یہ بہت بڑی شکست ہوگی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہوم سٹیٹ ہے، میں نے اس ہوم سٹیٹ میں بہت کچھ کیا ہے، اور اگر اس کی سیٹس کم ہی ہوتی ہیں، ڈیفیٹ نہ ہو، ان کی لیکن کچھ سیٹیں نشستیں کم ہو جائیں. جی اس کے مجھے آثار نظر آ رہے ہیں، اور وہ آثار زیادہ اس وجہ سے کہ مودی صاحب نے جس قسم کی تقریر کی ہے. دیکھیے، کانگریس نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. جب مانی شنکر آئر نے کہا کہ انہوں نے نیچ حرکت کی ہے، تو اس نیچ کو انہوں نے ایک لو کاسٹ کے معنی لی، جبکہ مانی شنکر آئر نے اس پہ معافی بھی مانگی کہ کیونکہ میں ہندی نہیں بولتا، اور ہندی میں نیچ کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، اور یا میری تو یہ سمجھتی کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، تو اگر کسی نے اس کو لو کاسٹ سمجھا ہے تو میں معافی مانگ رہا ہوں. لیکن کانگریس نے ان کو سسپینڈ کر دیا. نجم الدین صاحب جی، پاکستان میں تو انڈیا کارڈ کامیاب نہیں رہتا، یا ہمارے سیاستدان استعمال کم ہی کرتے ہیں. It doesn't get you votes. پروپیگنڈا ضرور ہے. میری نظر میں 2013 میں کوئی اس کا ذکر نہیں تھا، اور میری امید ہے کہ 2018 میں بھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ امیٹیشن بن جاتی ہے، کہ اگر ہندوستان اس طرح کی استعمال کر سکتا ہے پاکستان کو، تو ہم تو دکھے ہوئے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نجم الدین صاحب کے نواز شریف پر یہی الزامات لگتے رہے ہیں، مودی کا یار کہا جا رہا ہے، اور حافظ سعید بھی، ان کی بھی پارٹی جو ہے وہ الیکشنز انتخابات لڑے گی، ان کو بھی غدار کہا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشنز آئندہ جو آئیں گے اس میں انڈیا کارڈ اہمیت اس کی ہوگی؟ دیکھیے، میں صرف امید رکھ سکتا ہوں کہ نہ ہو، کیونکہ اس سے ہماری اپنی اندرونی جو صورتحال ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ پارٹیز کے لیے مواد ہے اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے. آپ نے جو حافظ سعید کی الیکشن میں پارٹیسپیشن کی بات کی ہے، اس سے مجھے گھبراہٹ ہوتی. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا نجم الدین. آپ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 4th ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن کے بارے میں.
दुनिया भर में चौथे सनती इनकलाब की बात हो रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी इंसान के मुतबादल के तौर पर सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी मईशत और सनत कहाँ खड़ी है और कितनी तैयार है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट फारूक रहमान साहब और चार्टर्ड अकाउंटेंट वुमेन्स कमेटी की सीनियर रुकन सायरा नासिर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फारूक साहब, पहले तो आपसे सवाल ये कि पाकिस्तानी मईशत जो इन्हिसार करती है, जो उसकी बुनियाद है वो ज़राअत है, तो ऐसे में चौथा सनती इनकलाब क्या माने रखता है? जी, ये जो आपने कहा कि चौथा सनती इनकलाब जो है ये एक टर्म है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि मोर कॉमनली जो है लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ये टर्म इंटरनेशनली जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर इसका डिस्कशन हुआ और इसके अंदर अगर हम चीज़ें देखें तो इसके अंदर प्रोडक्शन इनोवेशन से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू करेंसीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं। सो जहाँ तक ताल्लुक़ है आपने जो बात की कि ज़राअत का, तो यकीनी तौर के ऊपर जो भी एडवांस रिसर्च है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डेटा को, बिग डेटा को आप एनालाइज़ कर सकते हैं, डेटा को आप कैप्चर करने के बाद बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स की चीज़ों को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एनालाइज़ कर सकते हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए आप जो है वो फ्यूचरिस्टिक अगर हम देखें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो आपकी एग्रीकल्चर जो है वो उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। सो सर्टनली जो है वो आपको ना सिर्फ ये कि जी ये एक एग्रीकल्चर का एक आस्पेक्ट जो कि ऑन फील्ड, जिसको मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेट किया, बट इसके साथ साथ जो है वो अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो इसकी कैपेसिटी होगी आपके पास टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि उस डेटा को एनालाइज़ करके बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। सायरा साहिबा, ज़राअत के शोबे में मदद कर सकती है नई टेक्नोलॉजीज़, लेकिन बुनियाद ज़ाहिर है वो होती है वसाइल और जो ह्यूमन रिसोर्स होती है उस पर ट्रेनिंग, तरबियत, तालीम। तो क्या पाकिस्तान तैयार है इस इनकलाब के लिए? पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पाकिस्तान जो है वो तैयार है भी और नहीं भी है। तैयार इंडिविजुअली है, यानी अपने ज़ाती तौर पे तैयार है, जो सेल्फ स्टडीज़ है वो है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है कि हम अभी इतने गेयर्ड हैं। देखें दूसरी जगह पे जहाँ पे जैसे साउथ कोरिया वगैरह है, वहाँ इसको बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इसको गवर्नमेंट लेवल पे इतना प्रमोट नहीं किया गया है, इतनी नहीं तरबियत हुई है। लेकिन इंडिविजुअली जो लोग हैं, स्कूल्स वगैरह अब उसको ध्यान दे रही हैं। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास स्किल्स की कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, जब वो दुनिया में जाते हैं तो बहुत जगह बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो इसलिए स्किल्स की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, हम बिल्कुल गेयर्ड नहीं हैं और वो मुल्क जो गेयर्ड नहीं होंगे इस टेक्नोलॉजी के साथ, वो वाकई बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये हमारे लिए ज़रूर लम्हे फ़िक्रिया है कि हम इसको करें। सायरा, अब आपने बात की कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास वक्त तो था। अगर 90 की दिहाई को देखा जाए, अर्ली 2000s को देखा जाए, .com उस वक्त काफ़ी उभर के सामने आ रहा था और वो वक्त था कि आप मज़ीद इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज़ या इसको फ़रोग़ दे सकते थे इस तालीम को, मगर हमने नहीं दिया। दैट इज़ व्हाट मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि बिल्कुल हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया और ये गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी स्लैकनेस कहूँगी मैं, क्योंकि अगर वो ध्यान देती तो शायद हम ज़्यादा बेहतर हो जाते। हमारे स्कूल एजुकेशन या उसके करिकुलम्स में ऐसी चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी जो कि हमें, हमारे बच्चों को इसके लिए सिखाती। वो अपने ज़ाती तौर पे बहुत कुछ करते हैं। अगर आप देखें, हमारे बच्चे अभी साइंस के उसके लिए US गए थे और जीत के आए हैं। तो ये नहीं है कि हमारे पास कोई स्किल्स की कमी है। इवन जो, मैं सारी बड़ी स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ, जो छोटे स्कूल्स के भी बच्चे हैं वो काफ़ी गेयर्ड हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अलग एक, और बल्कि सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, कितने लोगों को पता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल है क्या रेवोल्यूशन? ये आप मुझे बताइए। बहुत से लोगों को नहीं पता। शायद
ٹی وی پہ بھی ڈسکس نہیں ہوا. اس میں تو میں میڈیا کو بھی بہت ذمہ دار کہوں گی کہ میڈیا پہ بھی اتنے ریلیونٹ پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں جتنے ریلیونٹ پروگرامز ہونے چاہیے. آئی تھنک اس کی بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ 90 کی دہائی تو گزر چکی, ٹھیک ہے نا, اب وہ ہم اس پہ واپس نہیں جا سکتے, لیکن جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں اس کو ضرور انکیش کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ میڈیا کو رول پلے کرنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات دیں. فاروق صاحب, اس حوالے سے جو چوتھا صنعتی انقلاب ہے اس حوالے سے میرے خیال میں 14 کو بھی اجلاس منعقد کیا گیا ہے, اس کی کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں, اسے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو اس کی سمجھ کے یہ چوتھا صنعتی انقلاب, فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے کیا, تو یہ ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا کہ اس کی ایک ڈیبیٹ اوریجنیٹ کی جائے, ایک ٹریگر کیا جائے کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ہماری اکانومی کو, ہمارے لوگوں کی زندگی کو کس طریقے سے چینج کریں گی. یہ وہ ایک ڈیبیٹ ہوگی, اس کے اندر جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے. اس کے اندر جو ہے وہ بڑے ان ڈیپتھ جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی, جس طرح سے میں نے ابھی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے, بگ ڈیٹا کے حوالے سے, جو کرپٹو کرنسی کا, بٹ کوائن کا ایک ہم آج کل بہت سن رہے ہیں, اس کے بارے میں ساری ڈسکشن ہے. تو یہ ایک فورم ہوگا, ایک دن کے اندر ہر کچھ تو نہیں آپ ٹرانسفر کر سکتے, لیکن ایک پوری ڈسکشن ہوگی, ایک ڈیبیٹ ہوگی جو کہ لوگوں کو اس طرف لے کے جائے گی کہ جی ہمیں اپنے آنے والے کل کے لیے تیار ہونا ہے, اپنے فیوچر کو بہتر بنانا ہے, اور جو دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہم اس کو جی فاروق صاحب, اس اجلاس میں کیا حکومتی نمائندے بھی ہوں گے, کیونکہ ظاہر جو پالیسی بنتی ہے وہ تو حکومتی سطح پر بنتی ہے؟ جی, کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر سے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس میں جو 2 ریگولیٹرز ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, دونوں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے, اس ڈیبیٹ کا پارٹ ہوں گے. سو اس کی اویئرنیس جو ہے وہ ریگولیٹرز کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہونی ہے. ٹھیک ہے. سائرہ صاحبہ, آپ سے سوال یہ ہے کہ روبوٹکس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کا صنعت میں استعمال, ان سب سے تو دنیا بھر میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوکریاں جا رہی ہیں, تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں ملازمت کے مواقع کم ہیں, اس طرح اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, یہ تو پرسیپشن کی بات ہے. اگین لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے نوکریاں جائیں گی. جب کمپیوٹرز آئے تھے تو سب کو یہ تھا کہ جی ٹائپسٹ کی نوکری چلی جائے گی, لیکن ایسا تو نہیں ہوا, بلکہ بہت زیادہ موقع ملے, زیادہ نوکریوں کے موقع ملے. تو یہ تو ایکسپلور کرنے کی بات ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ کیونکہ ہمیں صحیح سمجھ نہیں ہے کہ آخر یہ ہے کیا چیز, اس لیے ہم اس کو اس طرح کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے نوکریوں پہ کوئی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, انسانوں کی جگہ روبوٹس لیں گے, لیکن روبوٹس کو کام کون کروائے گا؟ روبوٹس کو کام کرانے والے تو انسان ہی ہوں گے نا. ان کا مینٹیننس, جس طرح کمپیوٹرز جب آئے تھے تو ان کا مینٹیننس, ان کی آپریشن, ساری چیزیں جو تھی, پروگرامنگ, وہ تو سارے انسان ہی کر رہے تھے. تو میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کہیں سے بھی نوکریوں کو امپیکٹ کرے گا, بلکہ زیادہ مواقع کریٹ کرے گا. ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو سائرہ نے جو بات کی کہ جاب اے شاید اگر امپیکٹ ہوگی تو جاب بی جو ہے اس کی اپارچونیٹی آپ کے پاس آ جائے گی. اور اس کا جو کی چیز ہے جو کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور سائرہ بھی یہی بات کری تھی, وہ ایجوکیشن کی بات ہے. اگر ہم آج اپنے بچوں کو کل کی ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے اس چیز کا رسپانس ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کو ہینڈل کرنا ہے, کس طریقے سے دنیا کو ہمیں فیس کرنا ہے اور اپنی لیوز کو چینج کرنا ہے. تو ایجوکیشن از ریئلی دا کی ٹو ٹیک دس فارورڈ. ایک اور جو اس انقلاب میں سے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ ظاہر آن لائن شاپنگ اور اس کی خریداری کے طریقہ کار. بٹ کوائن کرنسی ہے جو ایک مصنوعی, ایک آرٹیفیشل ڈیجیٹل کرنسی ہے, پے پیل ایک طریقہ کار ہے, لیکن ابھی یہ پاکستان میں ان کا بھی انعقاد نہیں ہوا.
جی یہ بٹ کوائن جو ہے وہ آج کل اگر آپ دیکھیں نیوز کے اندر اور ہر جگہ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ایک کوئی انویسٹمنٹ کا ایک ایسٹ سمجھ رہے ہیں جس کے اندر کہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ کوائن جو ہے اس کی بھی ہم لوگ جو ابھی ہم بات ہو رہی تھی کہ 14 کو جو ہماری سمٹ ہے اس کے اندر اس کی ڈسکشن ہوگی. بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے اور اس وقت ورلڈ میں ایک اسٹیمیٹ کے مطابق 1300 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور بٹ کوائن اس میں سے موسٹ پاپولر ہے. بٹ کوائن جو ہے وہ 2009 کے اندر اس کو یعنی یہ سامنے آئی اور وہ ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی پہ بیس تھی. اس کی بھی ہم بعد میں بات کریں گے بلاک چین کے اوپر. تو یہ جو بٹ کوائن ہے یہ ایک ورچوئل کرنسی ہے, ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں جسٹ لائک جس طرح سے ڈالر ہوتا ہے یا روپی ہے یا یورو ہے اس طریقے سے اس کو ایکسچینج میڈیم کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی اگر ہم اس کو بٹ کوائن کو دیکھیں جو کہ ایک دم سے لاسٹ کچھ دنوں کے اندر ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ $18,000 تک گئی ہے. تو جو آن لائن شاپنگ کی آپ نے بات کی ہے تو یہ جو آن لائن شاپنگ کے اندر جو ادارے اپنی پروڈکٹس کو لے کر آ رہے ہیں کیا وہ اس بٹ کوائن کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ جس کے اندر کتنے ادارے ہیں جو کہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو فیکچولی جو ہے وہ اس وقت بہت سارے آرگنائزیشنز اپنے پروڈکٹس کو بٹ کوائن کے اگینسٹ کر رہے ہیں بٹ اس وقت جنرلی جو بٹ کوائن ہے وہ زیادہ تر اسپیکولیٹو انویسٹمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے اور دنیا میں اس کی بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ریگولیشن بیکاز اس سے اینٹی منی لانڈرنگ کے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں. تو بٹ کوائن کا جو فینومینن ہے یا کرپٹو کرنسی کا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیمنٹ یا اس کو خریداری کا جو طریقہ کار اس میں پے پال بھی شامل ہے وہ بھی اس کی بھی ریگولیشن ابھی پاکستان میں یا کلیئر کٹ گائیڈ لائنز نہیں ہیں. جی وہ تو ایک پیمنٹ میکینزم ہے جس کے تھرو آپ پے کرتے ہیں. ایکچولی جو پورا کانسیپٹ ہے بٹ کوائن کا وہ یہ کہ جو تھرڈ پارٹی ٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں فار ایگزامپل ہم ویزا اور ماسٹر کارڈ کو بہت کامنلی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے آن لائن شاپنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس ویزا یا ماسٹر کارڈ کا جو اگر کریڈٹ کارڈ ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے بیسکلی بٹ کوائن جو ہے وہ کیونکہ یہ ایک الیکٹرانک کرنسی ہے تو وہ اس ٹیکنالوجی کے تھرو بلاک چین ٹیکنالوجی کے تھرو یہ تھرڈ پارٹی جو ٹرسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کا پارٹ ہے. جی سائرہ آخری سوال, خواتین کا کیا کردار کیا حصہ رہے گا اس چوتھے صنعتی انقلاب میں؟ خواتین کا بھی بالکل وہی حصہ رہے گا جو کسی ایک مرد کا رہے گا. میں نہیں سمجھتی کہ ہم بار بار زیادہ آسان نہیں ہے خواتین کے لیے ان دس پرٹیکولر اگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ریولوشن کی بات؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں خواتین ہر فیلڈ میں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ابھی آن لائن شاپنگ کی بات کی, جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے جو آن لائن شاپنگ چل رہی ہیں اس کے پیچھے بہت ساری جو برینز ہیں وہ عورتوں کا ہے برین. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مرد یا عورت کا فرق ہے. اویئرنیس ہمیں سب میں کریٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, وہ مرد یا عورت کو ہم اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتے. جب ہم نوکری کے لیے ایکول اپارچونیٹیز ہوتی ہیں ان کی جو بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, اگر لیکن اس طرح سے ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اتنا تو ہے کہ اگر خواتین فلیکسیبلٹی چاہتی ہیں, گھر سے کام کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا, آئی فلی اگری کہ بلکہ یہ ہمیں فلیکسی آورز دیں گی جو کہ ہمارے لیے بڑا کنوینئنٹ ہوگا کہ جو خواتین فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں, بچوں کو بھی نرس کر رہی ہیں, وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکیں گی. تو آئی تھنک کہ یہ تو ان کے لیے زیادہ ایڈوانٹیجز ہوگا کہ وہ ضرور اس کو کریں اور اس فیلڈ میں آئیں. ہمارے پاس بھی ہمارے سی اے کی فیلڈ میں بھی اب یہ بہت کامن ہو گیا ہے کہ خواتین, کیونکہ بہت کامن ہو گیا ہے. سائرہ اور فروخ آپ دونوں کا بہت بہت وقت دینے کا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں پسند آئے گا آپ کو. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.